بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سبجیکٹ ہے اردو برائے جماعت نہم، 9th کلاس کی بک ہے اردو کی، اور اب ہم سٹارٹ کریں گے صفحہ نمبر 1 سے۔ بیٹا صفحہ نمبر 1 پہ مولانا شبلی نعمانی کا جو ہے وہ تھوڑا سا بایو ڈیٹا لکھا ہوا ہے، اس کا انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس میں سے کچھ جو ہیں وہ جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے، جو آپ سے صرف MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف۔ جی ہمارا چیپٹر ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کس نے لکھا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بیٹا آپ نے جو ہے اس چیپٹر کو لکھا کس نے ہے، اس کا نام ضرور یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ MCQs میں آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ جی اب ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس چیپٹر میں ہمارے پاس کچھ اہم نکات کیا ہیں، ہم مطلب اس چیپٹر میں کن کن چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ اس میں ہم پہلے تو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم، پھر ہم پڑھیں گے مکہ سے ہجرت، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور دوسرا ہم پڑھیں گے اکثر صحابہ رضی اللہ کا مدینے پہنچنا، ابو جہل کی رائے، حضرت علی رضی اللہ کو امانتیں سونپنا، غار ثور میں قیام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا تھا وہ، سراقہ بن جشم کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا، مدینے میں تشریف آوری، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال کیا گیا تھا، یہ سارے پوائنٹس جو ہے وہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ جی اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقداس صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ جیسے کہ جو میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ بتایا، اللہ تعالیٰ کا حکم، تو بیٹا اس اتنے سے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جب مکہ میں دین اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگوں نے اسلام کی دعوت جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ہر طرف جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے جو ہے وہ پلانس چل رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو کچھ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے ان کے حفظ و امان کی ذمہ داری اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ جانے کی اجازت دے دی، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے آپ کے پاس۔ نبوت کا 3 سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ مدینہ پہنچ چکے، تو وہیں الہی کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کیں۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، ٹھیک ہے، اور ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہوا اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے گا، یہ ابو جہل کی رائے تھی۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا، اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس خیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹ سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ اس وقت نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ جی اس پیراگراف میں یہاں سے یہاں تک کیا بیان کیا گیا ہے؟ مکہ سے ہجرت جو ہے، مطلب نبوت کا 13واں سال چل رہا تھا جب جو مکہ سے مدینہ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، وہ وہاں جا کے اسلام جو ہے وہ مضبوطی سے پھیلنا شروع ہو گیا، کیونکہ اسلام کے دائرے میں لوگ ایڈ ہونا شروع ہو گئے تو اسلام کا دائرہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا۔
تو اس وقت جو ہے وہ ابو جہل نے اور وہاں پہ جو کچھ اور لوگ تھے جو ابھی تک دعوت اسلام قبول نہیں کر چکے تھے، انہوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا منصوبہ بنایا، جس میں سے کچھ ایک کی رائے تھی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، جلا وطن، دوسرے نے رائے دی جلا وطن کر دیا جائے، مطلب اپنے شہر سے نکال دینا چاہیے، اور ابو جہل نے رائے دی کہ ہر قبیلے کا جو وہ ایک شخص ہو، اور وہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص مل کر تلواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرے۔ اس طرح سے جو خون ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قتل ہے وہ قبیلوں میں بٹ جائے گا، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے آل ہاشم، وہ اکیلے ان تمام قبائل سے بدلہ نہیں لے سکے گا، کیونکہ پھر جب اتنے سارے قبیلے مل کے جو ہے وہ خون کریں گے تو وہ اس وقت بدلہ لینا بہت مشکل ہو جانا تھا۔ تو یہ ابو جہل کی رائے تھی، ٹھیک ہے۔ اس رائے پہ اتفاق کرتے ہوئے جو ہے اہل عرب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے باہر بیٹھ گئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اس درجہ عداوت تھی تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہی کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ اب اس پیراگراف میں یہاں سے لے کے یہاں تک ہمیں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو وہ امانتیں سونپی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جو امانتیں میرے پاس لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں ان کو صبح ہوتے ہی لوگوں کو واپس کر کے مدینے آ جانا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ جانے کا حکم ہوا ہے اور میں آج ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ جو مکہ کے لوگ ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پہ سو گئے، لیکن وہ بستر مبارک جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے قتل گاہ نہیں بلکہ فرش گل بن گیا، مطلب پھولوں کی سیج، پھولوں کا بستر بن گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ آ جائیں صفحہ نمبر 3 پہ۔ جی نیکسٹ ہے بیٹا آپ کے پاس صفحہ نمبر 3۔ اب صفحہ نمبر 3 پہ کیا ہے، کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، دونوں صاحب پہلے جبل سور کی غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خالق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔
3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ کی بیٹی تھی، گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزری۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں یہاں سے یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، تو اس وقت قدرت یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی ایک نیند طاری کر دی تھی کہ وہ دنیا سے بے خبر ہو گئے اور گہری نیند میں سو گئے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کہا کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن یہاں کے فرزند، یہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جبل سور کے نام سے جو غار ہے اس میں جا کے چھپ گئے، اور اس غار میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو ہے وہ رات کو سوتے اور صبح ہوتے ہی واپس جاتے مکہ، اور وہاں جا کے قریش کے ارادوں کا، ان کے منصوبوں کا پتہ لگاتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس کی اطلاع کرتے۔ ساتھ ہی اس پیراگراف میں بتایا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کا جو غلام ہے وہ کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے لیے دودھ لے آتا، اور 3 دن تک یہی غذا چلتی رہی۔ لیکن ابن ہشام نے بھی لکھا ہے، دوسرے رائٹر نے، کہ روزانہ شام کو اسما جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کی بیٹی تھیں، وہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی، غار میں پہنچاتی، اور 3 راتیں غار میں اسی طرح سے گزری۔ نیکسٹ پیراگراف ہے آپ کا، صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جناب میر رضی اللہ تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ غمزدہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی بیٹا، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا ہے کہ جب قریش صبح اٹھے، ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر نکلے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کو دیکھا اور بہت ہی وہ ایک دم سے غصہ ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ کو پکڑ کے لے گئے اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کچھ دیر کے لیے حضرت علی رضی اللہ کو اپنے پاس رکھا، پھر ان کو چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے قریب جا پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے۔ تو ان کو دیکھ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ صدیق جو ہے وہ بہت ڈر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا، اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس، قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر رضی اللہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جیشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ تراکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تراکی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی۔ اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ کے غلام عامر بن فہر نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ بیٹا، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ڈھونڈنے پر کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو انہوں نے ایک اشتہار جاری کر دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لائے گا اسے ایک خون بہا یعنی 100 اونٹ جو ہے اس زمانے میں یہ ایک بہت ہی قیمتی معاوضہ تھا وہ دیا جائے گا۔ تو جب یہ خبر وہاں پہ ایک سراقہ بن جیشم نامی، یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے، بار بار MCQs میں پوچھا جاتا ہے، کوشچن بھی بہت آتا ہے۔ سراقہ بن جیشم نامی کے ایک شخص نے سن لی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی تلاش میں نکل پڑا، اور عین اسی وقت ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے بیٹا تراکش سے فال کے تیر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ فال نکالا جاتا تھا کہ اگر دائیں طرف تیر گیا، مطلب ایسے سیدھے ہوا میں تیر چھوڑتے تھے کہ اگر دائیں طرف تیر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کام صحیح ہے، کرنا چاہیے، اگر بائیں طرف گیا تو مطلب غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے وہ تیر نکالا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے یا پکڑے، تو جب اس نے تیر نکالا تو جواب میں نہیں آیا، لیکن کیونکہ 100 اونٹ اس کو تھا کہ مجھے 100 اونٹ ملیں گے، اس نے دوبارہ سے تیر نکالا، پھر جواب میں نہیں آیا، اس نے پھر بھی تیر کی بات نہیں مانی اور اپنے گھوڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑایا۔ جیسے ہی دوڑایا تو گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی اس کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو وہ دیکھ کے ڈر بھی گیا، تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ جو وہ کام کرنا چاہ رہا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی اور ہی خیر ہے۔ تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے جو ہے وہ امن کی تحریر لکھ دی جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خالی ہاتھ واپس گیا اور قریش نے پوچھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں لایا تو اس کی خود کی جان پہ بن آئے گی، اس لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے امن کی تحریر لکھ دیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر نے جو ہے وہ ان کو چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے نیکسٹ پیراگراف۔ جی نیکسٹ پیراگراف میں ہے تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھے، معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے، ٹھیک ہے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرآن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ جی اس پیراگراف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، یہ خبر پہلے ہی مدینہ پہنچ چکی تھی، تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ بہت ہی مطلب جوش میں اور بڑی ہی خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں کی جو پردہ نشین خواتین تھیں وہ چھتوں پر چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے آتے۔ معصوم بچے جو ہے وہ وہاں اس زمانے میں جو ہے وہ ڈف بجایا جاتا تھا، اس کو بجاتے، اور کچھ جو ہے وہ کچھ وہاں کی جو چھوٹی بچیاں بھی بجاتی ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، اور اس نے شہر میں اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آپ انتظار کر رہے تھے وہ شخص آ گیا ہے، اور تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تکبیر مطلب اللہ اکبر کے نعروں سے وہ شہر جو ہے وہ گونج اٹھا۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ تک کا سفر، جس کو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کے جو مشکل الفاظ ان کو بار بار پڑھنا ہے، اس میں جو نام دیے گئے ہیں جن کے ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے واقعہ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو MCQs میں آپ سے بار بار پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس یہ سوال مشق کے اوپر سوال نمبر 2، یہ آپ نے اپنی بک کے اوپر ہی حل کرنا ہے، اور سوال نمبر 3 بھی آپ نے اپنی بک کے اوپر حل کرنا ہے، سوال نمبر 4 بھی آپ نے اپنی بک کے اوپر حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو آپ کو دیے ہوئے ہیں
یہ جو آپ کو مختصر جواب دیے ہوئے ہیں بیٹا، یہ اتنے لمبے نہیں ہیں، یہ بہت 1-1.5 لائن کا آنسر ہے اس کا صرف۔ ان کو آپ نے اپنی اردو کی لوز شیٹ کے اوپر لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کے نوٹس کی طرح ریڈی ہوں گے، ان کو آپ نے ریڈی کرنا ہے اور اس چیپٹر کو اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں جو بھی چھوٹے چھوٹے سے MCQs آپ کے بنتے ہوں گے ان کو انڈر لائن کریے گا اور ضرور یاد کریے گا، کیونکہ بورڈ کے ایگزام میں اس میں سے پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم جو باقی کس کی ایکسرسائز ہے وہ نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔